السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی پروگرام JIT کے ساتھ۔ JIT پروگرام میں ہم آپ کو انویسٹیگیٹو سکلز بتاتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منشیات کے مقدمات میں نقشہ موقع کی تیاری۔ یہ جو آپ کو تفتیشی نکات ہم بتا رہے ہیں نقشہ موقع کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہ تمام کیسز میں اپلائی کرتے ہیں اور تمام کیسز میں ان کی اپلیکیشن ہے، اور یہ کامن اور مستعمل ایسے ہیں کہ تمام جگہوں پہ اپلائی بھی کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر کیسوں میں بھی ان کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ نقشہ موقع منشیات کے مقدمات میں کیسے بنایا جانا چاہیے اور کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور کون کون سی احتیاطی تدابیر ہم نے برقرار رکھنی ہوتی ہے، اور کون سی احتیاطی تدابیر اگر بروئے کار لائی جائیں تو تفتیش مضبوط ہو سکتی ہے۔ نقشہ موقع پر تفتیشی کو چاہیے کہ از خود عملی طور پر جا کے دیکھے اور گواہان کو نقشہ موقع کو لازمی دکھلائے، اور ان تمام جگہوں کے نام ظاہر کرے کہ جہاں پہ مدعی کی جہاں پہ پوزیشن ہو، اور نام لے لے کر ان کو ظاہر کرے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کھڑا تھا، فلاں جگہ پر فلاں شخص کھڑا تھا، اور مدعی کی طرف سے مقام تلاشی، مقام وزن ہونا بھی ظاہر کرے، اور مدعی کے بیان اور جائے وقوع کا فرق ہرگز نہ ہو۔ جو مدعی کا بیان واضح کرے، تفصیلات درج کرائے، اور جائے وقوع اسی طرح درج ہو جائے اور نظر آئے۔ نقشہ موقع استغاثہ فرد مقبوضگی میں رقم وٹک کو سیل کرنا یا نہ سیل کرنا ضمنی میں بھی ظاہر کریں۔ اسی طرح ریڈنگ افسر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن نقشہ موقع میں واضح کریں، بتلائیں کہ ریڈنگ افسر کس جگہ پہ کھڑا رہا اور کہاں پہ اس نے تلاشی لی، کہاں پہ ملزم کو روکا گیا، کس طریقے سے ملزم کو آگے ہو کر روکا گیا، یا ناکہ کہاں پہ لگایا گیا، ناکے کے دوران کہاں کہاں کس کس گواہ کی پوزیشن تھی۔ یہ چیزیں آپ نے تمام واضح کرنی ہے نقشہ موقع کے اندر۔ گواہان کی پوزیشن کے متعلق مکمل کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ گواہ نمبر 1، گواہ نمبر 2 فلاں فرد مقبوضگی کا گواہ تھا، فلاں کس جگہ کا کس کام کا گواہ تھا، مرد مقبوضگی نمبر 1 کا گواہ کیا تھا، فرد مقبوضگی نمبر 2 کا گواہ کیا تھا۔ یہ تمام تفصیلات آپ نے درج کرنی ہے۔ بہت بہتر ہے کہ نقشہ موقع کو IO تفتیشی افسر خود تیار کرے، اور نقشہ موقع کی مرتبگی یعنی کہ اس کو تیار کیا جانا موقع پر بتلائے گا اور دکھلائے گا، اور عدالت میں بھی ایسا ہی بتلائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو تیار نہیں کیا، البتہ میں نے اپنے ساتھی سے تیار کروایا تھا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ نے خود نقشہ موقع تیار کرنا ہے۔ نقشہ موقع باز اسکیل پر ریڈ کرنے والے گواہان کا نام اور تفصیلی تذکرہ درست جگہ آپ نے موجودگی بتلانا ہے اور کرنا ہے۔ جائے وقوع کی تصاویر اگر نقشہ موقع کے ہمراہ لگ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ نیز نقشہ میں ملزم اور گواہان کا باہم فاصلہ قریب قریب رکھا جائے اور ظاہر کیا جائے، یہ نہیں کہ بہت دور، کیونکہ بعد میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر گواہان بہت دور ہوں گے تو ریکوری جب ہو رہی ہوگی تو وکیل صفائی یہ کہیں گے کہ اتنی دور سے اس نے کیسے آبزرو کر لیا کہ ریکوری اتنی ہوئی ہے، اور اس نے کس طریقے سے گواہی اپنی بتا دی ہے، اور کس طریقے سے اس کو نقشہ موقع میں مارک اور بتا دیا گیا اور مارکنگ اس کی کر دی گئی ہے گواہ کی۔ برآمدہ منشیات کا وزن کرنے کا طریقہ کار، اسے کہاں رکھا گیا، اور آپ نے مارکنگ کے ساتھ نقشہ موقع میں بھی واضح کرنا ہے، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ کس نے تلاشی، کس نے روکا، نقشہ موقع میں بتلانا ہے، اور کس نے تلاشی لی ہے، کس نے برآمدگی کی، اور کس شخص نے گرفتار کیا۔ یہ تمام جزیات، تمام تفصیلات آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ نقشہ موقع میں بھی بتلانی ہے، اور اسی طرح آپ نے ضمنی میں بھی ان کو کاؤچ کرنا ہے، اور آپس میں تمام تفتیش آپ کی کورسپونڈ اور ایک ربط پر ہونی چاہیے، آن دی سیم ٹیبل ہونی چاہیے۔ گواہ، مدعی، وہیکل، جائے برآمدگی کی نواحی جگہیں، ملزم کو مارکنگ کے ساتھ اس کی پوزیشن آپ نے ظاہر کرنی ہے، اور اس کا نام ملزم کا لازمی بیچ میں نقشہ موقع میں تحریر کرنا ہے کہ فلاں ملزم کے ساتھ فلاں فلاں کام ایسے کیا گیا یا ہو گیا، یا ایسے ریکوری فلاں ملزم سے ہوئی۔ نقشہ بلا سکیل کس کی نشاندہی پر تیار کیا گیا، یہ بھی آپ نے نقشہ موقع میں لازمی واضح کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ واضح نہ کریں تو پھر آپ کا نقشہ خلائی ہو جائے گا، یعنی کہ اس میں کوئی سالڈیٹی نہیں ہوگی، اور یہ جسٹ لائک اس کی پوائنٹیشن کے بغیر اس کی ویلیو، ایویڈینشیل ویلیو ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ ہر مقام بیان کردہ نقشہ موقع کی وضاحت آپ نے نقشہ کے فٹ نوٹ میں تفصیل سے لازمی کرنی ہے۔ جو جو بھی پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں A B C D E F، جو بھی پوائنٹ الف بے پہ 3 تھے، ان تمام کو آپ نے مارک کر کے اور ان کی تفصیل ان کے آگے درج کرنی ہے، اور اس پوائنٹ پر کیا کیا کارروائی کی گئی اور کس کس سیکوینس سے کی گئی یہ بھی آپ نے بیچ میں درج کرنا ہے۔
نقشہ موقع میں برآمدہ منشیات کا آپ نے نام لے کر ان کا تذکرہ کرنا ہے. اگر ایک ہی وقوع میں 3 قسم کی منشیات برآمد ہوئی ہیں تو آپ نے تینوں کا تذکرہ کرنا ہے اور ان کا نام لے کر بتانا ہے کہ مارک اے سے فلاں منشیات فلاں شخص کے ذریعہ سے فلاں کی تلاشی سے اور فلاں برآمد ہوئی اور فلاں شخص نے اس وقوع میں اس معاملے میں گرفتاری کی. اسی طرح اگر دوسری منشیات برآمد ہوتی تو آپ نے سیم ریپیٹ دوبارہ کرنا ہے اور آپ نے مارکنگ سے واضح کرنا ہے. کئی نقشہ موقعوں میں یہ ہو جاتا ہے اور تفتیشی افسران ایک سنگین غلطی کرتے ہیں جس غلطی کا بہت بڑا خمیازہ تفتیش کے شعبے کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ نقشہ موقع برآمدگی وغیرہ تو دیوار یا مکان کے اندر سے ظاہر کرتے ہیں لیکن گواہان کو وہ باہر سے ظاہر کر دیتے ہیں. باہر کھڑا ہوا، دروازے کے باہر کھڑا ہوا یا دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ظاہر کر دیتے ہیں جو کہ 4 دیواری کے باہر ہوتا ہے. تو یہ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس غلطی کو ریکٹیفائی کریں اور اپنی تفتیش کو بہتر سے بہتر کریں. اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام ناظرین پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ڈراپ کیجیے گا. اگر آپ اس ناسور کے خلاف جس کا نام منشیات ہے، منشیات نارکوٹکس کے خلاف کیمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہماری NGO کے ساتھ مل کر اشتراک عمل کرنا چاہتے ہیں تو ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑی شو لاہور میں موجود ہے. سید ذوالفقار حسین گیلانی پچھلے 40 سال سے اور سید محسن گیلانی پچھلے 15 سال سے اس کو رن کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں اور مختلف لیولز پر مختلف NGOs کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا کے وہ لیکچرز ڈلیور کر رہے ہیں، واکس میں شرکت کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ان کی کمپین لانچ کی جاتی ہے. ہمہ وقت اور ٹریننگ ورکشاپس کروا رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیارا منشیات کی لت میں مبتلا ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کالج میں، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، لیگل انسٹیٹیوٹ میں آ کر لیکچر ڈلیور کروں تو آپ میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.